جب سرکار گوھر شاہی نے یہ فرمایا نا کہ کافر کا بچہ بھی ولایت کا راز دنیا میں لے کے پیدا ہوا، تو وہ ولایت کے راز سے مراد یہی بات ہے، ایک نہ ایک دن تو ولی بن کے رہے گا، کیونکہ یہ ولایت کا راز ہے۔ دل کا اسم ذات اللہ کے ذریعے بیدار ہو جانا یہ معمولی کرم نہیں ہے۔ اگر یہ معمولی کرم ہوتا تو پھر 1.25 لاکھ صحابہ میں سے صرف 9 کو اسم ذات کیوں ملتا؟ 1.25 لاکھ صحابہ اکرام تھے فتح مکہ کے موقع پر، ان میں سے 9 تھے جن کو اسم ذات ملا، اور سرکار گوھر شاہی نے کروڑوں لوگوں کو بغیر کسی بیعت اور نذرانے کے اسم ذات عطا فرما دی۔ اگر ہم تم کو سمجھانا بھی چاہیں کہ سرکار امام مہدی کیسے امام مہدی ہیں تو تمہاری سمجھ میں آئے گا کیا؟ تمہیں تو دین اسلام کا بھی نہیں پتہ۔ کم سے کم تم نے قرآنی علوم میں، باطنی علوم میں PhD کی ہو کسی اہل نظر کی یونیورسٹی سے، تو پھر تم کو ہماری بات سمجھ میں آئے گی کہ اسم ذات کا عطا ہونا کیا ہوتا ہے، ذکر قلب کیا ہوتا ہے۔ سلطان حق باہو نے یہ کہا تھا کہ مرنے سے چند لمحے پہلے بھی اگر ذکر قلب مل جائے تو بہت ہی سستا سودا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ذکر قلب مل جائے اور اس کے بعد آدمی مر بھی جائے تو راہ سلوک میں اس کا قدم رکتا نہیں ہے، تو اس کا روحانی سفر جاری رہتا ہے اور اس کو اس کی منزل مل کے رہتی ہے، زندہ رہے یا مر جائے۔ اب بتائیے کون سا علم ہے ایسا کہ آپ مر جائیں اور آپ کی جو ہے وہ، پاکستان میں خیر ہوتا ہے ایسا، سرکاری نوکریاں جو لوگ کرتے ہیں حاضری لگی ہوتی ہے بندہ گھر پہ، حاضری لگی ہوتی ہے رجسٹر میں، وہ بندہ بس تنخواہ لینے کے لیے آتا ہے، پگار لینے کے لیے آتا ہے، کام پہ نہیں جاتا۔ تو یہ کتنی بڑی کرم نوازی ہے کہ آپ کو ذکر قلب عطا ہو گیا، دل اللہ اللہ کرنے لگا آپ کا، اب اس کے بعد آپ زندہ رہیں یا مر جائیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ چچا غالب نے کہا تھا، محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا۔ ہاں ہاں، محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ یہی حال یہاں ذکر قلب کا ہے۔ اب وہ ذکر اگر چل گیا ہے، ایک نہ ایک دن تو ولی بن کے رہے گا، کیونکہ یہ ولایت کا راز ہے۔ جب سرکار گوھر شاہی نے یہ فرمایا نا کہ کافر کا بچہ بھی ولایت کا راز دنیا میں لے کے پیدا ہوا، تو وہ ولایت کے راز سے مراد یہی بات ہے کہ کوئی بھی بچہ دنیا میں پیدا ہو، یہ لطیفہ قلب، لطیفہ روح، 7 لطیفے اس بچے میں ہوتے ہیں۔ جس کو بھی پھر یہ راز پتہ چل جائے کہ ان روحوں کو بیدار کیسے کرنا ہے، وہ ولایت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کتابیں پڑھ کے عالم اور فاضل ہو گئے، لیکن کبھی ان کو یہ گمان نہیں گزرا کہ اللہ نے ان کے سینے میں کون سا خزانہ دفن کر رکھا ہے۔ بلے شاہ نے کہا، پڑھ عالم فاضل ہویاں کدے اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، تو جا وڑدا مندر مسیتاں کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں، جا وڑدا مندر مسیتاں کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں، روز ایویں ہی شیطان نہ لڑدا کدی نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں۔ یہ حقیقت، سارے جہان کی کتابیں پڑھ لیں لیکن رہے وہی نکھٹو کے نکھٹو، کیونکہ آپ کو سراغ ہی نہیں ملا۔ اگر آپ کو سراغ مل جاتا حقیقت کا تو پھر آپ
میں تو سمجھتا ہوں کہ چند لمحوں میں ولی بن جاتے۔ محبت تو بعد کی بات ہے اللہ کی، پہلے تو اللہ سے تعلق جڑتا ہے۔ اس چیز کو سمجھنا ہے اور لوگوں کو سمجھانا ہے کہ اللہ سے تعلق جوڑیں۔ لوگوں کو غلط راستے پر لگا دیا گیا ہے، غلط باتیں کہہ کے کہ جی عبادت کر لو، یہی اللہ سے تعلق جڑنا ہے۔ عبادت کرنے سے کہاں تعلق جڑتا ہے؟ ویسے تو اگر آپ اپنی بیگم کو کہیں گے کہ مجھے مساج کر دو تو مساج کر دے گی یا نہیں کرے گی؟ اور نہ کرے تو مساج پارلر کھلے ہوئے ہیں، 20 پاؤنڈ دے کے وہاں کرا لینا۔ ویسے تو مومن بھی عبادت کرتا ہے، اور مومن نہ ہو تو منافق بھی کر لیتا ہے۔ تو مساج کرانا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو صرف بیوی ہی کر سکتی ہے، پیسے دے کے بھی کرایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح عبادت کرنا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو صرف مومن ہی کرتا ہے، منافق بھی کر لیتا ہے۔ وہ کون سا کام ہے جو صرف مومن کر سکتا ہے، منافق نہیں کر سکتا؟ وہ کام کیا ہے کہ تو سوتا رہے، تیرا دل اللہ اللہ کرتا رہے۔ یہ کام صرف مومن کے لیے ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی اللہ اللہ اس کا دل کرے، یہ کام صرف مومن کے لیے ہے۔ قرآن مجید نے اتنا کھول کے بتایا ہے کہ اگر تیرے قلب میں اللہ کا ذکر اتر گیا تو مومن ہے، اور اگر تیرے دل میں اللہ کا ذکر سرایت نہیں کرتا ہے تو گمراہ ہے۔ پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو۔ کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ کیونکہ کوئی دل میں اللہ کا ذکر اتارنے والا ان کو ملا نہیں۔ اب جیسے یہ سورہ آل عمران ہے، الذین، وہ لوگ، یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے اور کروٹوں کے بل، اور پھر ویتفکرون، اور پھر غور و خوض کرتے ہیں، سوچتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، اور پھر غور و خوض کرتے ہیں کہ یہ زمین و آسمان جو اللہ نے بنایا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جو آسمان بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ زمین بنائی، اس کے بارے میں غور و خوض کرتے ہیں۔ کیا غور و خوض کرتے ہیں؟ اب آپ بتائیں، کیا آپ غور و خوض کریں گے یار یہ زمین آسمان میں کیا غور و خوض کریں گے؟ اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ میں اوپر وہاں کیسے چڑھوں گا، وہاں کیسے جاؤں گا؟ ہے کوئی چیز میرے اندر ایسی جو مجھے وہاں اوپر آسمانوں میں لے جائے؟ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ مومن کی پہچان صرف یہی ہے کہ اس کے قلب میں ذکر اللہ اتر جائے، اور مردود کی پہچان یہ ہے، ازلی جہنمی کی، جس کو اللہ نے جہنم کے لیے بنایا ہے، اس کی پہچان قرآن کی روشنی میں یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اس کے قلب میں داخل نہیں ہوتا۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ ہے امام مہدی کی نشانی، کہ جس طریقے سے امام مہدی نے ہدایت اور گمراہی کو کھول کر دنیا کو بتا دیا ہے، آج سے پہلے کسی نے نہیں بتایا، اور اگر بتایا ہوتا تو تمہیں پتا ہوتا، منہ کھول کے نہیں بیٹھے ہوتے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے تو اچھا آدمی ہے، یہ مندر میں پوجا پاٹ کر رہا ہے تو یہ اچھا آدمی ہے؟ نہیں، برے آدمی بھی جاتے ہیں دونوں جگہ، بلکہ زیادہ تر برے آدمی جاتے ہیں، کیونکہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں مزے کی تلاش میں۔ اچھے لوگوں کو مزے کی عادت ہوتی ہے، تو مسجد مندر میں ان کو مزہ نہیں آتا تو وہ کسینوں میں گھس جاتے ہیں۔ جب محمد رسول اللہ مسجد میں بیٹھا کرتے تھے تو سارے مزے مسجد میں تھے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، کعبہ بنتا ہے اس طرف کو ریاض، جس طرف رخ وہ موڑ دیتے ہیں۔ مندر اور مسجد میں دوبارہ مزہ آ جائے تو کسینوں اور سنیما ویران ہو جائیں گے۔ شیطان کسینوں میں نہیں ہے، سنیما میں نہیں ہے، شیطان تیرے اندر ہے۔
شیطان تو یہ گانا گاتا رہتا ہے، تو جہاں جہاں رہے گا میرا سایہ ساتھ ہوگا۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی جو ہے، نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلے گئے، کتا تھا ان کے ساتھ، تو انہوں نے مسجد کے دروازے پہ کتے کو باندھ دیا کہ بھئی تو ذرا یہاں پر آرام کر، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ مولانا صاحب نے دیکھا کہ بھئی انہوں نے کتا جو ہے مسجد کے دروازے سے باندھ دیا ہے، تو بڑے ناراض ہوئے، کہنے لگے کہ یار یہ تم نے کیا کیا، تم نے کتے کو مسجد کے دروازے سے باندھ دیا ہے۔ تو شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے کہا کہ میں تو کتے کو مسجد کے باہر دروازے سے باندھ کے آیا ہوں، تم تو اندر لے کے بیٹھے ہو۔ یہ جو نفس کا کتا ہے ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ زبان بڑی چلتی ہے آج کے مسلمان کی، کینچی سے بھی زیادہ تیز چلتی ہے، اور پتہ اس کو کچھ ہے نہیں۔ اگر تو اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش میں نہیں لگا ہوا تو تو بتا تو نے کیا سیکھا اسلام سے، تو نے قرآن سے کیا سیکھا، کیا مانا تو نے قرآن کو؟ صرف بکواس کرنا جانتا ہے، صرف بد کلامی کر سکتا ہے، بدتمیزی کر سکتا ہے، قرآن نہیں پڑھا۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہوگا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے مسلمانوں میں دیکھا ہے کسی کو کہتے ہوئے کہ بھئی نفس کو پاک کرنا ہے؟ اور سرکار گوھر شاہی کی تعلیم کیا کہتی ہے کہ نفس کو پاک کیے بغیر کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ملتا، نفس کو پاک کیے بغیر انسان مومن نہیں بن سکتا۔ باقی مقام اور مرتبے کو تو چھوڑو، آپ ایمان والے نہیں بن سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار گوھر شاہی کے تشریف لانے سے پہلے جتنے بھی صوفی استاد آئے ہیں، جتنے بھی اولیاء کرام صالحین فقراء آئے ہیں، انہوں نے پہلے کہا کہ جی نفس کو پاک کر کے آئیں، اس کے بعد ذکر قلب دیں گے۔ تو جو جینون بندہ نہیں تھا وہ ویسے ہی بھاگ جاتا تھا، اور جو جینون ہوتا تھا وہ پھر 12 سال کا چلہ کرتا، مشقت مجاہدے کرتا، نفس کو پاک کرنے میں کامیاب ہوتا، پھر اس کو ذکر قلب ملتا، پھر وہ صاحب ایمان ہوتا۔ تو پھر جب اس کا نفس پاک ہو جاتا تو پھر اس کو مرشد کے خلاف وسوسے نہیں آتے تھے، پھر وہ فراڈ اور بے ایمانی نہیں کرتا تھا، پھر وہ مرشد کا نام لے کے جھوٹ نہیں بولتا تھا، کیونکہ نفس پاک ہو جاتا تھا نا۔ اور جب نفس ناپاک ہوتا ہے تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ سرکار گوھر شاہی نے یہ فرمایا کہ وقت نہیں ہے، نمبر 1 کہ وقت نہیں ہے کہ لوگوں کو 12 سال کا چلہ کرنے کے لیے بھیجیں۔ دوسرا یہ کہ کسی کو اللہ کی چاہت اور طلب نہیں ہے۔ اگر کسی کو کہیں گے کہ چلو بھائی 12 سال کا چلہ کر کے آؤ، تو کہیں گے کیا ضرورت ہے، ہم گھر پہ بیٹھے ہیں، ہم گھر پہ صحیح ہیں۔ تو انسانیت کی بھلائی کی خاطر کہ لوگ یہ کام اتنا مشکل ہے یہ جان کر کے حوصلہ نہ ہار جائیں، آپ نے خود اس بوجھ کو اپنے اوپر سہ لیا اور ہمارے لیے آسان بنا دیا۔ یہ طریقہ روحانیت کا ہے نہیں کہ نفس ناپاک ہے اور ذکر قلب عطا کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ بھی رہے ہیں اس کے کہ ذکر قلب چل رہا ہے، پھر بھی نفسانی حرکتوں میں لوگ لگے ہوئے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ کے دور میں تو جا کے دیکھو کتنا خیال رکھا تھا، 3 پتھر رکھے ہوئے تھے پیٹ پر۔ سرکار گوھر شاہی نے ہماری بھلائی کی خاطر کہ ہم میں اللہ کی طلب نہیں ہے، اگر ان پر 12 سال کی پابندی لگائی جائے کہ یہ نفس کو پاک کریں، ہر طرح کے گناہ کو چھوڑ دیں، ہر طرح کی آسائش کو چھوڑ دیں، گھر بار چھوڑ دیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جائیں، تو شاید ان میں سے کوئی ایک بھی اللہ کا طالب نہیں ہوگا جو اس شرط پر پورا اترے۔ لہٰذا سرکار گوھر شاہی نے اپنی طاقت سے، اپنے لا انتہا تصرف سے وہ کر کے دکھایا جو کبھی ہوا نہیں۔ پوچھئے کیا نہیں ہوا؟ ایسا نہیں ہوا کہ کسی کا نفس ناپاک ہو اور اس کا قلب اللہ اللہ کرے، ایسا نہیں ہوا۔ یہ جو سمندری بابا تھے، یہ جو اچھل اچھل کے کہتے تھے کہ سرخی پاؤڈر اللہ ہو، یہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم ذاکر قلبی ہیں۔
یہ گناہ گار لوگ ذاکر قلبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو روحانیت میں طریقہ رائج تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سمندری بابا کا جو اعتراض تھا وہ اپنی جگہ پر درست معلوم دیتا ہے، کیونکہ ایسا تو ہسٹری میں کبھی ہوا نہیں نا کہ گناہ گاروں کو بغیر چلہ ریاضت کیے یہ ذکر قلب کی دولت عطا ہو جائے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جناب کشمیر سری نگر سے ایک شخص نے مجھے میسج کیا اور کہنے لگا کہ میں مزید جو ہے تصوف کے راستے پر نہیں چلنا چاہتا، یہ جو میرے دل میں اللہ اللہ آپ نے بیدار کی ہے اس کو واپس لے لیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ چلو تم ہم سے تعلق نہ رکھو، لیکن یہ نہ کہو کہ دل سے اللہ اللہ واپس لے لو۔ دل میں اللہ اللہ کا ہونا تو بہت اچھی بات ہے، مومن کی علامت ہے۔ کہتا ہے جی مجھے نہیں چاہیے، یعنی وہ شے جو 12 سال کے چلے اور مجاہدوں کے بعد نفس پاک ہوتا، اس کے بعد مقدر سے کوئی کامل طریقت ملتا، پھر آپ اپنے وجود کو اپنے آپ کو بیچ دیتے اس کے ہاتھوں، اپنی جان مال عزت آبرو میں اس کا حصہ ڈالتے، اس کی غلامی اختیار کرتے۔ اب نہ جانے وہ ذکر قلب کب دے گا۔ جو چیز اتنی مشقت، اتنے مجاہدوں، اتنی قربانیوں کے باوجود بھی میسر نہیں آتی تھی، سرکار گوھر شاہی کا کرم یہ ہوا کہ وہ بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی وعدے کے یوں ارزاں ہو گئی۔ ہر آدمی آ رہا ہے کہ جی کیوں آئے ہو ذکر قلب کے لیے، آنکھیں بند کرو، دوسرا سوال نہیں۔ اور پھر اس دور میں یہ ہوا کہ ذکر چل گیا کہ جی واپس لے لو۔ دلوں کو اللہ کے ذکر میں لگانا، اگر آپ قرآن کی بات کرتے ہیں نا تو یہی حق ہے، اور اگر آپ عالم کی بات کرتے ہیں تو عالم قرآن کے بالکل برعکس چلتا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا بیچارے کو۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی یہ حق معلوم ہو جائے کہ عالم کون ہے اور کون نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علماء من صدری، علماء وہ ہیں جن کا میرے صدر سینے سے تعلق جڑ گیا ہے، وہ علماء ہیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 میں دیکھیں آپ، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ ایسوں کی پیروی نہ کرو کہ جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں اپنے علماء سے کہ بھئی آپ کا قلب اللہ اللہ کرتا ہے یا نہیں؟ پوچھنا تو چاہیے۔ اگر وہ پوچھیں کہ کیوں پوچھ رہے ہو تو ان کو بتاؤ کہ قرآن مجید میں یہ بات لکھی ہے کہ جس کا قلب اللہ کے ذکر سے غافل ہو اس کی پیروی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا کرتا ہے یا نہیں، کیونکہ اگر آپ کا قلب ذکر اللہ نہیں کرتا ہے تو پھر آپ کی تو پیروی جائز نہیں ہے قرآن مجید کے مطابق۔ یہ بات ہر مسلمان کو مولویوں سے پوچھنی چاہیے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ ہم جی فلاں کو فالو کرتے ہیں، فلاں کو فالو کرتے ہیں، فالو کریں جس کو چاہے کریں، لیکن قرآن مجید کی شرط تو سامنے رکھ دیں اس کے کہ بھئی میں آپ کو فالو کرنے کو تیار ہوں، لیکن قرآن مجید کی ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ جس کا قلب اللہ کے ذکر سے غافل ہو اس کو فالو کرنے کی اجازت نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کو فالو مت کرو، اس کی اطاعت مت کرو۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ یہ کوئی نیا قرآن نہیں ہے، وہی قرآن ہے جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، اسی قرآن میں لکھا ہے۔ یہ سب سے پہلے تو ایمان ہے، ایمان کے بعد ہے نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ یار بخاری صاحب کے لیے ایک سوٹ تو خرید کے لے آؤ، ہو سکتا ہے آپ جا کر کے خرید بھی لیں، لیکن آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ یار بخاری صاحب کہاں ہیں جو یہ سوٹ منگا رہے ہیں؟ بخاری صاحب تو ہیں ہی نہیں، تو یہ بخاری صاحب کے لیے سوٹ کیوں منگا رہے ہیں؟ یہ آئے گا خیال یا نہیں آئے گا؟ اسی طرح ایمان ہے جو کہ آپ کے مذہب کا وجود ہے، اور یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ پہناوا ہے۔ جو اہل نظر ہوتے ہیں، جو ولی ہوتے ہیں، جو فقیر ہوتے ہیں،
بغیر ایمان کے جب ان کو کوئی کہتا ہے نا جی میں تو نمازی ہوں، کہتا ہے پاگل ہے کیا، میں روزہ رکھ رہا ہوں، ہنستے ہیں وہ۔ کیوں ہنستے ہیں؟ کہ یہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ یہ چیزیں بعد میں آتی ہیں، پہلے ایمان آتا ہے۔ ایمان نہ ہو اور یہ چیزیں کرتا رہے تو بلا وجہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہو نا تم یار۔ آپ نے پاکستان جانا ہے، جہاز میں بیٹھنا کتنا ضروری ہے کہ جہاز کی اہمیت کا انکار کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں بغیر پاسپورٹ کے، بیٹھ جائیں گے۔ آپ اگر کہتے ہیں نہیں جہاز میں بیٹھنا بڑا ضروری ہے، ابھی ہم بھی کہہ رہے ہیں جہاز میں بیٹھنا ضروری ہے، لیکن پاسپورٹ کے بغیر کوئی بیٹھنے نہیں دے گا تجھے جہاز میں۔ اسی طرح ایمان کے بغیر نہ تیری نمازیں ہیں، نہ تیرا روزہ ہے، نہ تیرا حج ہے، نہ تیری زکوٰۃ ہے۔ اور مولوی یہی کر رہے ہیں، ایمان کو ہٹا کے انہوں نے رکھ دیا ہے کہ ایمان کو چھوڑو، یہ نمازیں پڑھو۔ یہ تبلیغی جماعت کیا کر رہی ہے؟ یہ سارے جو ملا مولوی آئے ہوئے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ نمازیں پڑھو، نمازیں پڑھو، سنتیں ادا کرو، امامہ رکھو، داڑیاں بھی رکھ لو، زکوٰۃ دے دو، حج کرو، روزے رکھو۔ ایمان، یہی ایمان ہے۔ اس لیے بگاڑ پیدا ہو گیا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا صحابہ کے ساتھ؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سب سے پہلے ذکر اللہ سکھایا تھا، اور کئی سال تک صرف ذکر اللہ کرتے، اور جب ان کے ذکر میں تیزی آتی، گرمی لگتی، جلال ہوتا تو پھر کیا کرتے؟ پھر درود شریف پڑھتے۔ پھر جب شب معراج سے واپس آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت نمازوں کا تحفہ ملا تھا، اس سے پہلے تو نمازیں اتری نہیں تھی نا۔ یہی طریقہ مرشد کامل اختیار کرتا ہے، سب سے پہلے مریدوں کو ذکر اللہ سکھاتا ہے۔ لوگ فتوے لگاتے ہیں کہ یہ نماز کی تلقین نہیں کر رہا۔ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا پہلے دن کلمہ پڑھا کے دوسرے دن کہا تھا نماز پڑھو 5 وقت کی؟ کہا تھا؟ تو سارا گڑبڑ کر دیا نا۔ اور گڑبڑ کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کے جو مولوی ملا ہیں نا، یہ ہیں کورے جاہل، کچھ نہیں پتا ان بیچاروں کو، جن کو یہ نہیں معلوم کہ یار یہ جو مسواک ہے یہ میں دانت صاف کر کے دوبارہ رکھوں گا تو میرے جو لعاب دہن ہے، میرا جو سلائیوا ہے، اس کے اندر لائیو انزائمز ہوتے ہیں، وہ لائیو انزائمز ہوں گے، اس کو سن لائٹ لگے گی، ہوا لگے گی، ہے نا، اور کیمیکل ری ایکشن ہوگا، نہ جانے کتنے کیڑے کتنے جرمز پیدا ہوں گے، نہیں معلوم اس کو، لہٰذا وہ رگڑ رگڑ کے پھر یہاں رکھ لیتا ہے۔ دن میں 5-10 دفعہ وہ دانت صاف کرے گا اور اس مسواک کو یہاں رکھ لے گا، اس کو ڈسٹ بھی لگ رہی ہے، اڑ اڑ کے جو ہے جرمز بھی لگ رہے ہیں، اس کے اپنے اندر ایک کیمیکل ری ایکشن ہو رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا ان ہائیجینک ہے، کیونکہ اس نے تو یسن القرآن کے علاوہ کچھ پڑھا ہی نہیں ہے۔ اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ صفائی کیا ہوتی ہے، اس کو کیا پتا ہے کہ صابن سے ہاتھ کیوں دھونا ضروری ہے، پتہ ہی نہیں ہے اسے، معلوم ہی نہیں، وہ کیا سکھائیں گے آپ کو؟ اسی لیے ان کے دماغ میں یہ نہیں آیا یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال تک صرف ذکر اللہ کرایا تو اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ پھر کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو اللہ کی طرف سے نہیں آیا تھا نا، اس لیے ذکر اللہ کراتے رہے۔ چلو چھوڑو، اللہ نے کیوں نہیں فوراً بھیج دی نماز؟ تو اللہ کی کیا حکمت ہوگی؟ اللہ کی حکمت یہی ہوگی نا کہ پہلے یہ صاحب ایمان بن جائیں، پہلے ان کے دلوں میں کلمہ اتر جائے، پہلے ان کے سینے میں نور آ جائے۔ جو بھی گاڑی بناتا ہے وہ گاڑی کے ساتھ گاڑی کا ایک مینیول بھی رکھتا ہے گاڑی میں، اس میں لکھا ہوتا ہے اس گاڑی کے بارے میں کہ اس کے اندر جو ہے آپ نے اس کو چھوٹی موٹی سروس کیسے کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک گاڑی کی سروس کرنا جانتے ہیں تو ساری گاڑیوں پر وہی رول اپلائی ہوگا، مینوفیکچرر جانتا ہے۔ اسی طرح اللہ آپ کی فطرت کو جانتا ہے، اس نے بنایا ہے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہی نماز کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو بنایا ہے، لہٰذا اللہ نے ویٹ کیا ہے کہ پہلے اس کے قلب میں نور اتر آئے،
پھر قلب اور زبان دونوں مل کے جب یہ نماز پڑھیں گے نا تو پھر اس کی پہنچ مجھ تک ہوگی، اس سے پہلے تو بیکار ہے۔ محبت الہی کے حصول کے لیے اسلام کی جو شرط ہے، سب سے پہلے تو صاحب ایمان ہونا ہے۔ آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی مسلمان ہے وہ صاحب ایمان ہے، غلط۔ صاحب ایمان وہ ہے جس کے قلب کے اندر اللہ کا ذکر اتر گیا ہے، اور وہ دل اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل سوتے ہوئے بھی وہ دل اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ ہے قلب میں ایمان کا اتر جانا۔ مومن بننا جو ہے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ پھر مومن بن گئے آپ، اس کے بعد آگے کے سفر ہیں، آگے کے جو ہے سب اسباق ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے محبت بھی ہے۔ محبت کا تعلق ایمان سے جڑا ہوا ہے، اور جو عشق ہے وہ ولایت ملنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ایک لطیفہ آپ کا بیدار ہو یا سات، محبت ہی رہے گی ساتوں لطائف تک۔ پھر جب اللہ کا دیدار ہو جائے تو پھر محبت چلی گئی، عشق آ گیا۔ عشق کا تعلق اللہ کو دیکھنے سے ہے۔ اللہ کو دیکھے بغیر عشق حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی محبت مومن حاصل کر سکتا ہے، اور اللہ کا عشق ولی کو حاصل ہو جاتا ہے جو ہی اس کو اللہ کا دیدار ہو، عشق عطا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ عشق کا تعلق نظروں سے ہے، دیکھنے سے ہے۔ تو اسے دیکھے وہ تجھے دیکھے۔ اور یہ اگر کہا جائے کہ میں تجھ سے عشق کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تجھے دیکھتا ہوں۔ وہ مجھ سے عشق کرتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو محبت الہی کا حصول جو ہے وہ ایمان سے جڑا ہوا ہے، اور عشق جو ہے وہ ولایت سے شروع ہوتا ہے، صرف شروع ہوتا ہے۔ ادنا ترین درجہ عشق کا دیدار الہی سے ہے۔ مومن ہے تو دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا نام ٹکراتا ہے بار بار، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ اور جب تو ولی بن گیا تو اللہ کا جو نقشہ دل پہ آیا ہے وہ دھڑکنیں اللہ کے اس نئے نقش سے ٹکراتی ہیں، اس سے پھر عشق ہے۔ اب وہ نئے نقش کسی کے بھی آ جائیں دل میں، اس سے عشق ہو جائے گا، کیونکہ طریقہ وہ ہے۔ اگر مرشد کی تصویر دل پہ آ گئی تو وہ جو تصویر ہے وہ دھڑکنوں سے ٹکراتی رہے گی، ٹکراتی رہے گی، ٹکراتی رہے گی۔ اس کے ساتھ ٹکراؤ سے جو پھر چہرہ ہوگا مرشد کا، اس سے نور بنے گا، اور پھر جب 7 رنگ کے نور مرشد کی تصویر سے نکلنے شروع ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ اب وہ تصویر دل پر پکی ہو گئی۔ Bringing light, love, and peace in your life.